ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع نیکی کر دریا میں ڈال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی یہ عادت تھی کہ وہ کبھی کبھار بھیس بدل کر عوام کے درمیان جاتے، عوام کی مشکلات کا اندازہ لگاتے، پتہ لگاتے کہ کہیں کسی کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف تو نہیں، تو ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتے۔ ایسے ہی ایک رات انہوں نے بھیس بدلا، اپنے ساتھ ایک خادم ایک سیکیورٹی گارڈ کو لیا اور عوام کی طرف نکل پڑا۔ گلیوں میں نکلا تو ایک ایسے علاقے جا پہنچا جہاں انہیں رستے میں پڑی ہوئی ایک لاش ملی، ایک مرا ہوا انسان ملا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا کہ ایک مرا ہوا شخص رستے میں پڑا ہوا ہے اور لوگ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ایک ایسی عجیب بات کہ ایک انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو انہوں نے لوگوں کو بلایا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مرا ہوا انسان پڑا ہوا ہے اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، تمہیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت گنہگار شخص تھا، ایک فاسق فاجر شخص تھا، اس لیے اس کے لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا اور یہ کافی دیر سے ایسے ہی اسی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کہ کیا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں؟ کیا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی نہیں، مسلمان نہیں؟ اگرچہ یہ گنہگار تھا لیکن یہ مسلمان ہے اور اس کا جنازہ، اس کا غسل اور اس کا سارا انتظام و اہتمام کرنا ہمارا فرض ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہ لاش اٹھائی، وہ مردہ شخص کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ جب گھر لے کر چلے گئے تو دیکھا کہ گھر میں صرف اور صرف اس کی بیوی ہے۔ تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی لاش کو دیکھ کر کہا کہ واللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ایک نیک انسان ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور دوست ہو، تم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہیں کیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس کی بیوی گواہی دے رہی ہے اور لوگ کچھ اور رائے دے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق اور فاجر شخص تھا، بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا دوست اور نیک انسان تھا۔ اس شخص کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر ایک انتہائی شریف انسان ہے، میرا شوہر بہت اچھے کام کرتا تھا، نیک انسان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، کبھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن دو کام ایسے تھے کہ جب وہ کرتا تھا تو لوگ اس کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے تھے۔ وہ کام یہ تھے کہ وہ ہر رات یا ہر روز شراب خانے جاتا، وہاں سے کچھ شراب خرید کر لاتا، جتنی بھی اس کی توفیق ہوتی، شراب خرید کر لا کر وہ بوتلیں توڑ کر شراب کو ضائع کر دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو مسلمانوں سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، جب شراب کچھ کم ہوگی تو اتنے ہی کم لوگ شراب پئیں گے، لوگوں کو شراب کم ملے گی تو کم پیا جائے گا۔ اسی طرح وہ ہر رات ایک عورت کے پاس جاتا جو زنا اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہوتی تھی، تو وہ کسی نہ کسی عورت کے گھر جاتا، وہ اس عورت کو ایک رات کی اجرت دے کر آتا اور اس سے گزارش کرتا کہ آج کی رات تم اپنے گھر کا دروازہ بند رکھو، اور گھر آ کر وہ کہتا کہ الحمدللہ آج کم از کم ایک گھر میں زنا نہیں ہوگی، کم از کم کوئی ایک آدھ مسلمان آج زنا کی گناہ سے بچ جائے گا۔ یہ دو کام ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے توقع تھی کہ لوگ اس کے ساتھ یہی عمل کریں گے۔ تو آج میں نے دیکھا کہ جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کو ہاتھ لگانا تک بھی گوارا نہیں کیا، اور جب بھی میں اسے کہتی کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ایک دن عذاب جان بنیں گے اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتا کہ دیکھنا میرا جنازہ بادشاہ وقت پڑھائے گا، میرے جنازے پر اولیاء آئیں گے، میرے جنازے پر علماء آئیں گے، میرا جنازہ بہت دھوم دھام سے پڑھایا جائے گا۔ تو بادشاہ سلامت رو پڑا، سلطان وہ جو خلیفہ تھا سلطان مراد وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں سلطان مراد ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں اور ہم اس کا جنازہ دھوم دھام سے پڑھائیں گے، یہاں علماء تشریف لائیں گے، یہاں اولیاء تشریف لائیں گے اور بہت جمع غفیر ہوگا، بہت زیادہ تعداد ہوگی اور آج اس کا جنازہ بہت عزت اور احترام کے ساتھ نکالا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جب یہ
نیت ہوگی کسی مسلمان کی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بہت بہترین عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نیکی کر کے لوگوں کو دکھاؤں اور لوگوں کی نظروں میں اچھا بن سکوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور وہ نیکی اس کے لیے نیکی نہیں بلکہ گلے کا توق بن سکتی ہے، وہ اس کے لیے عذاب جان بن سکتی ہے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کی جانی چاہیے۔ ایک قافلہ جو کسی اندھیری سرنگ سے گزر رہا تھا، چلتے چلتے رستے میں ایک اندھیری سرنگ آئی، وہ سرنگ سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگوں کے پاؤں میں کنکریاں چبھی۔ جب انہوں نے وہ کنکریاں اٹھائی تو وہ کنکریوں کی طرح کچھ ایسا معلوم ہوا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کنکریاں جس طرح ہمارے پاؤں میں چبھی ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور قافلہ یہاں سے گزرے اور انہیں یہ پتھر تکلیف نہ پہنچا دیں، لہٰذا کچھ لوگوں نے کنکریاں اٹھا کر جیبوں میں رکھ دی۔ تو وہ کنکریاں جو انہوں نے جیبوں میں رکھ دی، کچھ نے زیادہ کچھ نے تھوڑی، تو کسی نے اٹھانے کی زحمت تک نہ کی۔ جب وہ سرنگ سے باہر آئے، انہوں نے وہ جیبوں سے کنکریاں اٹھا کر پھینکنے کا جب ارادہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کنکریاں نہیں، دراصل ہیرے ہیں، قیمتی ہیرے۔ تو جن لوگوں نے جیب بھر کے رکھی تھی وہ تو بہت ہی خوش نصیب نکلے، اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھنے لگے کہ ہم نے تو بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ جنہوں نے تھوڑی اٹھائی تو وہ بھی کسی حد تک خوش نصیب تھے، لیکن اپنے آپ کو بدنصیب کہنے والے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک بھی کنکر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ نیکی کر کے کہ یہ سمجھ کر کہ یہ پتھر کسی اور کے پاؤں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یہ رستے سے ہٹ جانے چاہیے، تو وہ اٹھا کر جب لے آئے تو وہ ان کے لیے قیمتی ہیرے اور جواہرات بن گئے۔ لیکن جنہوں نے ایک بھی پتھر نہیں اٹھایا، صرف اس لیے کہ یار جانے دو، کوئی بات نہیں یار، یہ چلتا رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کے لیے وہ باعث افسوس ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ تو ہیرے نکلے، تو کاش ہم بھی کچھ پتھر اٹھاتے تو ہمیں بھی کچھ فائدہ ہوتا۔ قیامت والے دن بھی لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، وہ بہت زیادہ افسوس کریں گے اپنی زندگی کو غفلت میں گزارنے پر۔ وہ افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے اپنی زندگی کو غفلت میں کیسے گزار دیا، کیسے ہم نے اتنا قیمتی وقت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا اور ہم نے غفلتوں میں گزار دیا، فضول قسم کے کاموں میں، فضول قسم کی گپ شپ میں اور فضول قسم کے روایات میں گزار دیا۔ قیامت والے دن ہر مسلمان اگر ایسی زندگی گزار کے گیا ہوگا تو وہ بہت زیادہ افسوس کرے گا، لیکن جس شخص نے اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرپور گزارا ہوگا، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی یاد میں گزارا ہوگا، ہر لمحہ ہر گھڑی نیک کام کرنے کا سوچ کرنے کی ہوگی، ہر لمحہ ہر گھڑی جب اس کے دل میں یہ کام ارادہ ہوگا کہ میں اللہ کو راضی کروں، اور وہ ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کر کے زندگی گزارتا، تو وہ قیامت والے دن اپنے آپ کو سرخرو پائے گا۔ بس ہمیں صرف اور صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی جب دریا میں ڈال دی جائے گی اور ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کبھی نیکی کی بھی تھی، تو یاد رکھیں جو نیکی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور بھول جائیں گے تو وہ نیکی ہمارے لیے بہت ہی بہترین وقت میں ہمارے کام آئے گی، اور ایسے وقت میں ہمیں کام آئے گی کہ جس کی ہمیں توقع بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہماری نیکیاں جو اس کی رضا کے لیے کی جا چکی ہوں گی وہ بہت ہی اچھے وقت میں ہمیں لوٹائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اگر ہماری زندگی فضول کاموں میں گزر رہی ہے تو اللہ ہمیں فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو کہنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قابل بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی ایسا عہدہ کہ جس کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہوں، جو آپ کے بہت سارے لوگ ماتحت ہوں، تو اس وقت آپ کو انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو انصاف ایسے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو ماتحت ہیں ان میں سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کسی چیز کی کوئی پریشانی تو نہیں۔ اگر آپ کے ماتحت لوگ آپ سے راضی ہوں گے تو یاد رکھیں کہ آپ سرخرو ہیں، آپ نجات دہندہ ہیں، آپ نے نجات پالی ہے۔ لیکن اگر آپ کے ماتحت لوگ آپ سے ناراض ہیں اور شکایت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ماتحت لوگوں میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کو کس چیز کی پریشانی ہے، تو قیامت والے دن آپ کے لیے ایک بہت بڑا عذاب، ایک بہت بڑا حساب و کتاب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کے بارے میں کبھی بھی نرمی نہیں فرمائے گا۔
اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کا حق دبا لیتے ہیں، یا آپ کی وجہ سے کسی کا حق ضائع ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سختی سے پیش آئے گا۔ اس دنیا میں اگر کوئی اپنا حق معاف کر دے تو کر دے، وگرنہ قیامت والے دن حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سختی سے پیش آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔